بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ کما هو أهله الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين اپنے آقا امام کے ظہور کی دعا اللہم کل ولیک حجت بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائه في هذه الساعة وفي كل وليان وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين صلوات پڑھیں محمد دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرمائے اور جس مقصد زندگی مقصد طہارت کو لے کر ان مجالس میں تشریف لاتے ہیں خدا ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابیاں کامرانیاں نصیب فرما دیں آواز تھوڑی بڑھا دیجیے گا مسلسل آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں کہ کربلا ایک تمدن ایک تربیت کا نام ہے کربلا کا مقصد صرف یہ نہیں کہ شہادت امام حسین کو سنا جائے اور اس پہ افسوس کیا جائے کربلا کا مقصد یہ ہے کہ اپنے وجود کے اندر ان صفات کو پیدا کرو جو صفات اصحاب امام حسین میں تھیں فرمایا تاریخ سے عقل مند بندہ عبرت حاصل کرتا ہے کہ اگر تم بھی شہدائے کربلا کے طرح چمکنا چاہتے ہو تو اپنے اندر ان صفات کو پیدا کرو یہ حدیث کا جملہ تو نہیں ہے پر ہمارے یہاں بڑا مشہور ہے کہ کل یوم عاشوراء کل ارض کربلا ہر مومن کی اپنی ایک کربلا ہے ہر مومن کی زندگی میں کوئی یزید ہے ہر مومن نے اپنی زندگی میں کوئی نہ کوئی کردار اپنانا ہے
تو کہا نا کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کے دن ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ پکارا جائے گا، تو ہم جس امام کی امت ہیں وہ امام زمانہ ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا میں اس قابل ہوں کہ امام زمانہ کا صحابی بنوں؟ تو جواب یہ ہے ہاں، لیکن تب وہ قابلیت پیدا ہوگی جب آپ اصحاب امام حسین کی صفات اپنے اندر پیدا کریں گے۔ پہلی صفت ہم نے بتایا صفت بصیرت ہے۔ جب تک آپ بصیر نہیں بنتے، جب تک آپ کے وجود میں وہ نگاہیں نہیں آتی کہ آپ حق و باطل کو پہچان سکو۔ اسی زمانے میں مسلمانوں کے سامنے قرآن بھی ہے، حدیثیں بھی ہیں، لیکن یہی مسلمان قرآن پڑھ کے کبھی یزید کی فیور میں بات کر رہا ہوتا ہے، کبھی امام حسین کے قیام کو کہتا ہے امت میں علیاذ باللہ فتنے کا باعث ہوا۔ تو اب سوچئے قرآن سامنے پڑا ہے لیکن حق و باطل کی پہچان اس کے اندر نہیں ہے۔ یہ صاحب بصیر کب بنے گا؟ جب دو چیزوں کو پکڑے گا، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، کہ انسانوں میں اگر کسی کو رول ماڈل بنایا وہ محمد و آل محمد کو بنایا، کہ بھائی جب انسان آپس میں لڑ پڑیں اور یہ تم پریشانی کا شکار ہو جاؤ کہ میں نے کہاں جانا ہے، جنگ جمل ہے، جنگ صفین ہے، جنگ نہروان ہے، یہ جتنے بھی مشاجرات آپ کو نظر آتے ہیں کہ یہاں بھی اکابر امت، یہاں بھی اکابر امت، اب انسان کہاں جائے؟ تو انسانوں میں اگر کسی کو کعبہ اور قبلہ بنایا تو وہ علی ابن ابی طالب کو بنایا۔ کہ یہ نہ دیکھنا کہ یہ نہ دیکھنا کہ دنیا کہاں جا رہی ہے، یہ دیکھنا کہ علی کہاں جا رہے ہیں۔ تو کنفیوژن کو ختم کر دیا کہ انسانوں میں کبھی کہا علی، کبھی امام حسین کو کہا سفینہ، کبھی کہا سید شباب اہل جنہ، کبھی جناب سیدہ کو کہا کہ ان کی ناراضگی میری ناراضگی ہے۔ مختلف طریقوں سے سمجھاتے رہے کہ جب اقارب امت کی آپس میں لڑائی ہو جائے تو کنفیوز نہ ہونا، انسانوں میں کعبہ اور قبلہ بنا کے جا رہا ہوں علی ابن ابی طالب کو۔ اور فرمایا جب کلام میں جھگڑا ہو جائے کہ یہاں والا بھی حدیث پڑھے، اب ظاہر شیعہ بھی کہتے ہیں قال رسول اللہ، وہ وہابی مفتی بھی کہتا ہے قال رسول اللہ، آپ کہتے ہو رسول کی یہ سنت ہے، وہ بھی کہتے ہیں رسول کی یہ سنت ہے، تو یہ جھگڑا کس کا ہے؟ کلام کا جھگڑا ہے۔ اب مومن کنفیوز کہ بھائی کس کو مانو؟ یہ بھی قال رسول اللہ کر رہا ہے، شیعہ مولوی بھی قال رسول اللہ کر رہا ہے، تو جب کلام آپس میں اٹک جائے تو فرمایا جو سید الکلام ہے وہ قرآن ہے، کلام کو قرآن کے ساتھ ملایا کرو، اگر یہ قرآن کے مفہوم کے ساتھ ملتا ہے تو کلام حق ہے، اگر قرآن کے مفہوم کے ساتھ نہیں ملتا وہ کلام باطل ہے۔ اب کہنے والا چاہے یہ کہے کہ رسول نے کہا، چاہے یہ کہے کہ علی نے کہا، چاہے یہ کہے کہ مولا حسین نے کہا، اب یہ نہ دیکھنا وہ کس سے نقل کر رہا ہے، یہ دیکھنا کہ اس کا کلام قرآن سے ملتا ہے کہ نہیں ملتا، کیونکہ قرآن اور اہل بیت میں وحدت ہے، یہ کبھی جدا نہیں ہو سکتے۔ جو قرآن کہتا ہے وہی اہل بیت کہتے ہیں، اور جو اہل بیت کرتے ہیں وہی قرآن آیت بن کے نازل ہو جاتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو فرمایا بڑا آسان طریقہ بتا دیا۔ اب کوئی کہے کہ یزید پہ لعنت بھیجیں نہ بھیجیں، میں نے تیسری چوتھی مجلس میں کہا کہ قرآن کیا کہہ رہا؟ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، خدا کی لعنت ہے ظالموں پر۔ اب ظلم چاہے یزید کرے یا یزید کا کوئی رشتہ دار کرے، اللہ کی لعنت آٹومیٹیکلی اس پہ آ جاتی ہے۔ پھر کہا کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ کی لعنت ہے جھوٹوں پر۔ ارے جو 70,000 ممبروں سے علی پہ جھوٹ باندھے، جو امیر المؤمنین کے اوپر الزامات لگائے، تو خدا کیا کہہ رہا ہے؟ کس پہ لعنت ہے؟ جھوٹوں پر ہے۔ کہیں پر قرآن میں یہ تفریق نہیں ملتی کہ اس جھوٹے پر ہے لیکن اس جھوٹے پر نہیں ہے۔ جھوٹا چاہے کوئی بھی ہو اللہ کی اس پہ لعنت ہو جاتی ہے، وہ چاہے آج کا جھوٹا ہو، وہ چاہے کل کا جھوٹا ہو، اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ اور ہمیں کہا کہ صابرین کے ساتھ رہو، ہمیں کہا کہ صادقین کے ساتھ رہو، ہمیں کہا کہ مظلوموں کا ساتھ دو، ہمیں کہا کہ یتیم پرور بنو۔ یعنی ایک طرف خدا لائن کھینچ رہا ہے کہ تم نے زندگی کس کے ساتھ گزارنی ہے اور تم نے کس سے دوری کرنی ہے۔ جس کے ساتھ زندگی گزاری جاتی ہے اسے تولا بولا جاتا ہے، اور جس سے دوری رکھی جاتی ہے اسے تبرہ بولا جاتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔
بہت آسان فارمولہ ہے، ہر چیز کا جواب خدا نے قرآن میں دے دیا۔ اب مثلا کہیں کہ بھائی شیعہ کہیں کہ رونا بڑا ثواب ہے، وہ کہیں نبی نے فرمایا نہیں، رو نہیں، گریبان چاک نہ کرو، گریہ نہ کرو، تو آپ قرآن کی آیت لاؤ گے، دیکھتے ہیں اللہ نے کسی نبی کو رونے سے منع کیا، نہ آدم کو رونے سے منع کیا، نہ یعقوب کو رونے سے منع کیا، نہ یوسف کو رونے سے منع کیا۔ اب جناب یوسف کا تو یہ پتہ لگا نا جناب یعقوب کو کہ دنیا سے جا چکے ہیں، بیٹوں نے جو بتایا، لیکن بیٹے کے مرنے پر اتنے سال کیا کرتے رہے؟ روتے رہے۔ ارے یعقوب کے پاس جب یوسف کی قمیص آئی تو قمیص کو چوما، آنکھوں پہ لگایا، خدا نے اسے کیا دی؟ شفا دی۔ مطلب نبی کی پہنی ہوئی قمیص میں بھی اللہ نے کیا رکھی ہے؟ شفا رکھی ہے۔ تو جب یوسف کی قمیص میں شفا ہے تو کیا حسین کی زری میں شفا نہیں ہوگی؟ اللہم صلی علی محمد۔ قرآن نے جگہ جگہ بیٹے کی یاد میں کوئی رو رہا ہے، کوئی اولاد کے جانے پہ رو رہا ہے، کوئی ظلم پہ رو رہا ہے، کوئی اشک فقدان۔ میں نے دوسری مجلس میں بتایا کہ اصحاب رسول ہیں، سورہ توبہ میں آیت نمبر غالباً 92 میں، کہ جب یہ آتے ہیں یا رسول اللہ ہمیں بھی اپنے ساتھ لے کر چلیے، لیکن ابھی فرماتے ہیں اب جانے کا وقت ہے، تمہارے پاس سامان جنگ بھی نہیں ہے، لہٰذا میں نہیں لے جا سکتا۔ تو اللہ نے خصوصی طور پہ ذکر کیا ہے کہ جیسے ایک نعمت سے محروم ہو گئے تو یہ لوگ آنکھوں سے آنسو بہا کے رونے لگے۔ اسی طرح شیعہ نعمت جہاد در کربلا سے محروم ہیں، تو ہم کہتے ہیں یا لیتنا کننا معکم فافوز معکم فوزا عظیما، مولا اے کاش ہم کربلا میں ہوتے، اپنی جانیں آپ پہ کیا کرتے؟ قربان کرتے۔ تو اس آنسو کی مذمت نہیں ہے۔ تو قرآن دین فطرت ہے، مکتب اہل بیت دین فطرت ہے۔ آپ بس ان چیزوں کو ملاتے جائیں گے، امت کے لیے آسانیاں پیدا ہوتی جائیں گی۔ یہ بھی بدعت ہے، وہ بھی بدعت ہے، فلاں سے مدد مانگنا بدعت ہے، یہ سارے تصورات قرآن میں بیان کیے ہیں۔ کبھی آپ مکے چلے جائیے، سعی صفا و مروہ کریے، سارے مسلمان حجر اسود کو چوم رہے ہوتے ہیں، سارے مسلمان کعبے کی دیواروں کو چوم رہے ہوتے ہیں۔ بھائی دیکھیے دو تصور ہیں نا، ایک ہے خدا، ایک ہے غیر خدا، ایک ہے خدا، ایک ہے غیر خدا۔ اب یہ کہنا کہ اللہ کو چومنا جائز ہے لیکن غیر خدا کو چومنا ناجائز ہے، تو یہ جتنے لوگ حج پہ جاتے ہیں یہ خدا کو چوم کے آتے ہیں یا غیر خدا کو؟ یہ جتنے حاجی عمرے پہ حج پہ جاتے ہیں کسے چوم کے آتے ہیں؟ اللہ کو یا غیر خدا کو؟ کعبے کی دیوار غیر خدا ہے، حجر اسود غیر خدا ہے۔ خدا اپنی یاد میں چکر مرواتا ہے یا ہاجرہ کی یاد میں؟ انسان کو سوچنا چاہیے نا، پاؤں میں انہوں نے نیچے ٹائل لگائی ہے، مٹی ہوتی تو انسان کو چلنے میں بھی تکلیف نہ ہو، نیچے ٹائل، اور انہوں نے تو پہاڑیاں بھی کاٹ دی اس ڈر میں کہ کہیں یہ پہاڑی پرس نہ بن جائیں۔ یعنی اتنی چھوٹی پہاڑیاں انہوں نے رکھی ہوئی ہیں، لیکن اعمال حج ہے، ان کے بس میں ہو تو یہ اعمال بھی کیا کر دیں؟ حذف کر دیں۔ ایک مقالہ لکھا تھا سعودی عرب کے کسی، مطلب یہ توحید کے اندر اتنے داخل ہو گئے کہ انہوں نے سب چیز کو بھلا دیا، اور مقالے میں یہ لکھا کہ ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ مسلمان کعبے کی طرف زیادہ توجہ دے رہے ہیں، اللہ کی طرف توجہ نہیں دے رہے۔ مطلب بندہ اتنا داخل ہو جائے کہ بھائی پروردگار عالم نظر نہیں آتا، وہ وجود مادی نہیں ہے، اور یہ جو جسم ہے یہ جسم مادی ہے، یہ کسی چیز کو دیکھ کر کسی کو یاد کرتا ہے، اگر اسے کچھ بھی نظر نہیں آئے تو یہ اللہ کو کیسے یاد رکھے گا؟ یہ سائیکولوجیکلی پرابلم ہے کہ اگر خدا کہتا نہیں بس صرف میری عبادت کرو، نہ کعبہ، نہ سعی، نہ صفا، نہ مروہ، نہ ابراہیم، نہ محمد، ان کی نظر میں انبیاء پوسٹ مین ہے، بس دیٹس اٹ۔ کہ نبی آیا، پوسٹ مین تھا، اللہ کا خط لیا اور امت کو دیا، اس کے بعد نبی کی اس سے زیادہ کوئی ویلیو، نبی کی اس سے زیادہ کوئی مقام نہیں ہے۔ تو اگر سارے انبیاء کو بیچ سے آپ نکال دیں، بس ہم نے ان کا پیغام لینا ہے، باقی وہ تو دنیا سے چلے گئے، نہ ان کی یاد کرنی ہے، نہ ان کا ذکر کرنا ہے، نہ ان کی قبر پہ جانا ہے، نہ ان کی کسی نشانی کو یاد کرنا ہے، تو خدا فزیکل وجود، مادی وجود، ہماری آنکھوں کو نظر آنے والا وجود ایسا تو نہیں ہے، وہ موجود ہے لیکن ہمیں نظر نہیں آتا کیونکہ ہم جسم مادی کے اندر ہیں۔ لہٰذا اگر اللہ کو یاد رکھنا ہے تو کسی چیز کو دیکھ کر، کسی واقعے کو یاد کر کے، کسی نبی کی زحمت کو یاد کر کے، اسماعیل کی قربانی کو یاد کر کے یہ یاد رکھا جائے گا کہ کوئی خدا تھا جس کے لیے ہاجرہ نے اتنی زحمتیں اٹھائیں،
کوئی خدا ہے جس کے لیے اسماعیل کا گلا ذبح کرنے کے لیے آدم بڑھ رہے ہیں، تو جب اتنی بڑی قربانی کو دیکھا جاتا ہے، بھائی وہ کون تھا جس کے لیے ابراہیم خود کو آگ کے اندر، پتا ہے کہ آگ میں جلایا جائے گا لیکن بڑے سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کون ہے جس کے لیے حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کو دریا سے گزارا تھا؟ تو انبیاء کی یاد میں ہی اللہ کی یاد ہے، واقعات کی یاد میں ہی اللہ کی یاد ہے۔ اگر واقعات کو بھولو گے تو اللہ کیسے یاد رہے گا؟ تبھی خدا سعی صفا و مروہ کرواتا ہے۔ اب سعی صفا و مروہ میں کس کی یاد ہے؟ ابراہیم کی، اسماعیل کی، جناب ہاجرہ کی۔ آپ جو پہاڑیوں میں دوڑتے ہو، یہ کون دوڑا تھا؟ کس کو کاپی کر رہے ہو؟ کس کو تقلید کر رہے ہو؟ کس کی نقل اتار رہے ہو؟ یہ جناب ہاجرہ کی نقل اتار رہے ہو۔ تو ہاجرہ کی یاد میں جب دوڑو گے تو پھر ذہن سوال کرے گا کیوں دوڑ رہے ہو؟ پھر جواب آئے گا ایک بی بی تھیں جو دوڑی تھیں، پھر پوچھو گے کیوں دوڑی تھیں، پھر آئے گا کہ کوئی نبی چھوڑ کے گیا تھا، یہ زمین عزیز ذرا تھیں، پھر ایک بیٹا تھا جس نے ایڑیاں رگڑی تھیں، پھر آب زمزم نکلا تھا، پھر اللہ نے معجزہ کیا تھا۔ اسی طرح شیعہ جلوس نکالتے ہیں، دیکھنے والے پوچھتے ہیں کیوں نکال رہے ہیں، کالا لباس کیوں پہنا ہے، ماتم کیوں کر رہے ہیں، حسین زندہ باد کے نعرے کیوں لگا رہے ہیں، یزید مردہ باد کے نعرے کیوں لگا رہے ہیں؟ حسین کس کا بیٹا تھا؟ حسین علی کا بیٹا تھا۔ یزید کس کا بیٹا تھا؟ یزید امیر شام کا بیٹا تھا۔ حسین کو کس نے تربیت دی؟ حسین کو علی نے تربیت دی۔ یزید کو کس نے تربیت دی؟ یزید کے باپ نے تربیت دی۔ تو انسان واقعات کو دیکھ کے سوچتا ہے، جب یہ سوچے گا تو یہ در حسین تک آئے گا اور یزید کو برا ماننا شروع ہو جائے گا۔ اب دشمن اسی سوچ کو روکنا چاہتا ہے کہ تاکہ انسان نہ سوچے۔ واقعات سوچنے کے لیے ہے، ہمیں بھی پتا ہے کہ علم لکڑی کا بنا ہوا ہے، لیکن علم کو دیکھ کر ہمیں عباس کی یاد آتی ہے، تابوت کو دیکھ کر ہمیں حسین کی یاد آتی ہے، کالے لباس کو دیکھ کر ہمیں غم کی یاد آتی ہے۔ تو جب تک اسباب نہ ہو انسان مسبب تک نہیں پہنچتا، یہ دلیل عقلانی ہے۔ تو حج کے جتنے بھی اعمال ہیں ان میں جتنی یادیں کی جاتی ہیں وہ غیر خدا کی یاد ہوتی ہے، لیکن اس غیر خدا کی یاد کے اندر کس کی یاد چھپی ہوتی ہے؟ اللہ کی یاد چھپی ہوتی ہے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ حجر اسود کو اللہم صلی اللہ محمد، حجر اسود کو مسلمان چومتا ہے، کہتا ہے جنت سے ایک پتھر آیا تو جنت سے آئے ہوئے پتھروں کو چومیں لیکن جنت کے سرداروں کو نہ چومیں۔ صلی اللہ محمد، کہتے ہیں غیر خدا کے لیے عبادت کرنا جائز نہیں ہے۔ غیر خدا عبادت کسے آپ بولتے ہو؟ عبادت جس کی جاتی ہے اسے سجدہ کیا جاتا ہے، اسے بولتے ہیں عبادت۔ ہم میں سے کوئی بھی مسلمان اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ نہیں کرتا، سجدہ اللہ کے لیے ہے۔ ہدف عبادت قرب پروردگار عالم کو کیا کیا جائے؟ حاصل کیا جائے۔ اب 5 منٹ کے لیے سوچئے، یہ عبادت، کانسیپٹ آف عبادت، یہ زحمت، یہ قربانی جو آپ اپنے خدا کے لیے کرتے ہو، کیا دوسرے لوگ نہیں کرتے؟ آپ پیدل کربلا جاتے ہو، کئی ہندو ہیں جو اپنے مندروں کی طرف پیدل جاتے ہیں۔ آپ اپنے خدا کے لیے بکروں کو، بیلوں کو ذبح کرتے ہو۔ کئی ایسی قومیں ہیں جو اپنے خداؤں کے لیے انسانوں کی قربانی دیتی ہیں آج بھی۔ آپ حجر اسود کو چومتے ہو، وہ بتوں کو چومتے ہیں۔ آپ اللہ کے لیے مثلا نظر نیاز کرتے ہو، اللہ کی راہ میں خیرات کرتے ہو، وہ اپنے بتوں کے لیے کیا کرتے ہیں؟ خیرات کرتے ہیں۔ یعنی دیکھو گے اعمال ایک جیسے ہیں۔ آپ کی عبادت یہ ہے کہ سجدے کرو، رکوع کرو، ان کی بھی اپنی عبادات ہیں۔ آپ روزہ رکھتے ہو، وہ پتہ نہیں ورد کیا رکھتے ہیں۔ تب سوال یہ ہے کہ وہ بھی پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ کہتے ہو اللہ کو مانتے ہو
اور آپ ہمیں دوش دیتے ہو اس لیے یہ بت پرست ہیں کیونکہ بتوں کو چومتے ہیں. تو آپ نے بھی تو ایک بت بنایا ہوا ہے نا مکے میں. اب بت کی شکل کیسی بھی ہو، وہ 4 دیواری والی شکل ہو یا پتھر کو کسی اور شیپ میں بنایا جائے. تو ہم جاتے ہیں کسی مندر میں کسی بت کو سجدہ کرتے ہیں، اور تم جاتے ہو مکے میں ایک 4 دیواری کا گھر ہے اسے سجدہ کرتے ہو. پتھر تو پتھر ہے، ہمارے والا بھی پتھر کا، تمہارے والا بھی پتھر کا. ہم بھی چومتے ہیں تم بھی چومتے ہو، ہم بھی چڑھاوے چڑھاتے ہیں تم بھی چڑھاوے چڑھاتے ہو، ہم بھی اپنی مندروں کی طرف دوڑتے ہیں تم بھی اپنے بنائے ہوئے گھر کی طرف کیا کرتے ہو، دوڑتے ہو. تو کہا نا کفر اور شرک میں ایک باریک سمجھو بال کا فرق ہے. یہی فرق ہے جو کسی کو موحد بناتا ہے، یہی فرق ہے جو کسی کو مشرک بناتا ہے. کہا حبیب 1 سال ہم تیرے خدا کی عبادت کریں گے، 1 سال تو ہمارے خدا کی عبادت کر. یہ نہیں کہ مکے والے خدا کو نہیں مانتے تھے. جب آپ لفظ بولتے ہو نا مشرکین مکہ، اللہ کو بھی مانتے تھے لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے چھوٹے چھوٹے اللہ بنائے ہوئے تھے. اور چھوٹے چھوٹے اللہ کیوں بنائے؟ کیونکہ نذرانہ بڑا آتا تھا. فلاں قبیلے کا فلاں بت، فلاں قبیلے کا فلاں بت، فلاں قبیلے کا فلاں بت. اب ان بتوں کے ماننے والے پھر یہ آتے تھے، پھر نذرانہ چڑھاتے تھے، سونا چاندی اور پیسہ ملتا تھا. محبت بتوں کی نہیں تھی. اگر رسول خدا ان بتوں کو نکال رہے تھے ان کو نقصان ہو رہا تھا، اکنومیکلی نقصان ہو رہا تھا کہ سارے بت نکال دیے گئے تو یہ پیسہ کہاں سے جمع ہوگا. عزت بنی ہوئی تھی ان کی، آبرو، یہ فلاں خدا والا ہے، یہ فلاں خدا والا ہے، یہ فلاں خدا والا ہے. پھر لوگ آتے تھے قربانیاں دیتے تھے 4 لوگوں کی. جس طرح ایک بندہ تعویذ لکھتا ہے اور 100 لوگ جاتے ہیں تو ضروری تو نہیں 100 کے تعویذ نہ لگیں، 10 کے لگ بھی جاتے ہیں. تو وہ 10 تو واپس آتے ہیں نا کہ بھائی ہمارا تو ہو گیا. انسیڈنٹلی 10 کا کام ہو جاتا ہے تو ان کا عقیدہ بن جاتا ہے. اسی طرح ان کے عقیدے بنتے گئے. تو رسول خدا نے کعبۃ اللہ کو نہیں گرایا، یہ گھر تو جناب ابراہیم نے بنایا تھا. ہمارے شیعہ عقیدے کے مطابق اس گھر کی بنیاد حضرت آدم نے رکھی تھی، پھر سیلابوں میں مختلف واقعات میں گر گیا اور پھر قرآن نے کہا کہ ان بنیادوں سے اوپر اٹھاؤ. تو ابراہیم نے بنیادوں کو ڈھونڈا اور بنیادوں کے اوپر دیواریں کھڑی کی اور گھر بنا دیا. تو طواف تو ہم بھی ایک پتھر کا کر رہے ہیں، چوم تو ہم بھی حجر اسود کو رہے ہیں، چوم تو وہ بھی پتھر کو رہے ہیں. فرمایا یہاں مسئلہ پتھر کا نہیں ہے، مسئلہ نسبت کا ہے. چاہے لاکھ پتھر ہوں ان کی نسبتیں کس کی طرف ہیں؟ غیر خدا کی طرف ہیں. کعبے کی نسبت کس کی طرف ہے؟ اللہ کی طرف ہے. اگر ہم طواف خانہ خدا کر رہے ہیں تو حکم خدا سے کر رہے ہیں. ہم خانہ خدا کو خدا نہیں مانتے، ہم اللہ کا گھر مانتے ہیں. اسی طرح اگر آپ کے 1 لاکھ روپیہ چوری ہو جائے اور آپ رونے لگو، اس آنسو کی قیمت نہیں. آپ کو چوٹ آئے، تکلیف آئے اور آپ درد کے مارے رونے لگو، اس آنسو کی قیمت نہیں. لیکن مجلس حسین میں آؤ، وہی آنسو، وہی ذائقہ، وہی آنکھ. اب جب یہ نکلتا ہے تو کا خریدار جناب سیدہ بن جاتی ہیں. اللہم صلی اللہ محمد. آنسو تو آنسو ہے لیکن نسبت کس سے بنی؟ امام حسین سے بنی. یہی میرے قدم، یہی میری ہڈیاں، اگر میں پیدل چل کے خدا نہ خواستہ کسی سنیما کی طرف جاؤں تو قیامت میں مار پڑے. لیکن یہی قدم، یہی ہڈیاں اگر پیدل نجف سے چل کے کربلا کی طرف جاؤں تو کائن ظاہروں کی خاک سے ملائک اپنے پروں کو مس کرتے ہیں. تو ساری امت کا مسئلہ نسبت ہے. اگر ہم امیر المومنین سے مدد مانگتے ہیں، نسبت دیکھو. 1 مرتبہ آپ کسی سے مدد مانگتے ہو خدا سمجھ کر، 1 مرتبہ آپ مدد مانگتے ہو اللہ کا ولی سمجھ کر کہ خدا نے اسے اختیار دیا ہے کہ یہ میری کیا کرے؟ مدد کرے. ایک آدمی آپ سے مدد مانگنے آتا ہے، آپ کہتے ہیں جا میرے سیکرٹری سے جا کے پیسے لے لے،
تو دراصل پیسہ دے کون رہا ہے؟ مالک دے رہا ہے، لیکن آپ لے کس سے رہے ہو؟ سیکرٹری سے لے رہے ہو۔ خدا نے ہمارے دین میں مدد کی کس کے ذریعے سے؟ رسول کے ذریعے سے۔ ہماری نماز میں مدد کی رسول کے ذریعے سے، احکام حج میں مدد کی رسول کے ذریعے سے، اخلاقی معاملات میں مدد کی رسول کے ذریعے سے۔ آج بھی آپ مومنین کی اصلاح ہو رہی ہے ذکر حسین کے ذریعے سے۔ خدا تو کبھی آواز دے کے ہمیں نہیں بلاتا کہ مسجد میں آ جاؤ، مسجد کا مؤذن آپ کو بلاتا ہے۔ خدا تو کبھی نہیں بولتا آگے کہ آپ قرآن پڑھو، یہ قرآن کی آیتیں ہمیں بتاتی ہیں، اور آیتیں کس کی زبان سے جاری ہوئیں؟ مصطفیٰ کی زبان سے جاری ہوئیں۔ تو اللہ کے کلام کو مدد کس نے کی؟ مصطفیٰ کی زبان نے مدد کی۔ دین خدا کی بقا کے لیے اگر کوئی مددگار ثابت ہوا، وہ کون ہے؟ خون ابی عبداللہ الحسین۔ یہ معاملات عقلانی معاملات ہیں، ہم عالم اسباب میں رہتے ہیں۔ تو فرمایا سیرت اصحاب امام حسین علیہ السلام اگر یہ ہمارے وجود میں آ جائے، پہلی صفت صفت بصیرت، دوسری صفت ہم نے بتائی کہ اگر آپ کے اندر ایکسیپٹنس آف ولایت ہے، تیسری صفت ہم نے بتائی کہ سیروا الی الخیرات، سارعوا الی الخیرات، کہ کار خیر کی طرف آگے سے آگے بڑھو۔ چوتھی صفت کا ہم نے ذکر کیا، فرمایا مومن کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ مومن ہمیشہ خوش رہتا ہے، شاداب رہتا ہے۔ جناب بریر قاری قرآن ہیں، لوگ کہتے ہیں ہم نے اتنا خوش اسے کبھی نہیں دیکھا جتنا یہ شب عاشور خوش تھا۔ جناب یزید ابن سویت امام حسین کا صحابی ہے، 2 بیٹوں، 10 بیٹے تھے، 2 بیٹے کربلا میں لے کر آیا، عبداللہ اور عبید اللہ، کہتے اتنا خوش ہم نے کبھی اس کو نہیں دیکھا۔ حبیب ابن مظاہر عاشوراء کے دن اس کے چہرے پہ خوشی ہے کہ مولا مجھے اجازت دیجئے، اپنی جان کو آپ پہ قربان کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ایسے ایسے اصحاب امام حسین یہ خوش ہیں۔ یہ فرح کون سی فرح ہے؟ یہ عبادت والی فرح ہے۔ فرمایا خوشی جس کے اندر ہوتی ہے اللہ اس کی زندگی بھی بڑھاتا ہے۔ آج جتنی بیماریاں ہیں، یہ زخم معدہ، معدے کی بیماریاں، وجود کے اندر کینسر کا ہونا، یہ سب اس لیے ہے کیونکہ انسان خوش نہیں ہے۔ اب انسان کو سوچنا چاہیے میں مسلمان بھی ہوں، میں شیعہ بھی ہوں، میں امام حسین کا ذکر بھی کرتا ہوں، سب کچھ میرے پاس ہے، مثلا کسی کے پاس دولت بھی ہو، کسی کے پاس مال بھی ہو، کسی کے پاس شہرت بھی ہو، لیکن اس کے اندر خوشی نہ ہو تو دولت کسی کام کی نہیں ہے۔ تو فرمایا مومن کی پہلی نشانی، مومن کی برترین نشانی یہ ہے کہ مومن کو اللہ فرح عطا کرتا ہے، نشاط عطا کرتا ہے۔ اور جنت والوں کی نشانی بھی یہ بتائی کہ جنت والوں کو دیکھو گے ان کے بیچ میں سرور پاؤ گے، خوشی پاؤ گے۔ تو فرمایا مومن اگر خوش رہے گا زندگی بھی اس کی بڑھے گی، نماز میں بھی مزہ آئے گا، گھر میں بھی لطف ملے گا، 4 لوگوں کے ساتھ بیٹھے گا تو مزہ آئے گا۔ لیکن اگر طبیعت میں خوشی نہیں ہے، اور رسول خدا کی دعا کا ہم نے ذکر کیا کہ فرماتے ہیں پروردگارا کہ ہمیں فشل سے بچا، ہمیں ملل سے بچا، ہمیں کسل سے بچا۔ اے خدا فشل کیا ہے؟ سستی سے ہمیں نجات دے پروردگارا، کاہلی سے ہمیں نجات دے پروردگارا، بہانہ اندوزی سے کہ انسان بہانہ کرے، کوئی کام کرنا ہو بہانہ کرے، پروردگارا اس سے ہمیں بچا۔ یہ وہ صفات ہیں جو انسان کو ڈپریشن میں لے کر چلی جاتی ہیں۔ آج معصومین کا فرمان سنیے کہ وہ انسان جو زندگی میں خوش رہنا چاہتا ہے اس کو زندگی میں کیا کرنا چاہیے۔ فرمایا تمہاری سوچ ہمیشہ پازیٹیو ہونی چاہیے، نیگیٹو سوچنے سے انسان ڈپریشن میں چلا جاتا ہے۔ کہ معصوم نے فرمایا کسی بھی برے خیال کو سوچنے سے پہلے 70 مرتبہ اچھا خیال کیا کرو۔ اگر نیک سوچو گے، پازیٹیو سوچو گے، زندگی میں خوشی آئے گی۔ یہ گھروں میں جھگڑے کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ ہم سب سے پہلے جو خیال کرتے ہیں نیگیٹو خیال کرتے ہیں۔ مومن کے لیے برا سوچتا ہے، مومنہ کے لیے برا سوچتی ہے، گھروں میں بھائی کے لیے برا سوچے، کزن کے لیے برا سوچے۔ فرمایا یہ جو برا سوچنا ہے یہ تمہاری زندگی کو کیا کرتا ہے؟ تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ کسی نے کہا مولا اگر میں کسی کے لیے اچھا سوچوں لیکن پھر برا خیال آئے، پھر اچھا سوچوں، پھر برا خیال آئے، پھر اچھا سوچوں، پھر برا خیال آئے، مولا نے کہا 70 مرتبہ اچھے خیال کرو۔ کہنے لگا علی اگر 70 ہی مرتبہ اچھا سوچ لیا پھر 71واں مطلب میرے برا خیال آئے تو پھر کیا کروں؟ امام فرماتے پھر اپنے آپ کو ٹوکنا شروع کر دے کہ آئے نفس میں تجھے 70 نیکیاں بتا رہا ہوں اور تو ایک ہی برائی پہ اٹکا ہوا ہے۔ یہ پھر برائی تمہارے اندر ہے، اس مومن کے اندر نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے کا مسئلہ کیا ہے؟ برائی۔ آپ نیوز چینل کھولتے ہو نیگیٹیوٹی، آپ ڈرامے کھولتے ہو نیگیٹیوٹی، خیانت دکھائی جاتی ہے، ہاں مختلف قصے ایسے دکھائے جاتے ہیں، بے حیائی اور یعنی جھوٹ، مکاری، یہ سارا معاشرے میں زہر پھیلایا جا رہا ہے۔ کس چیز کا؟ نیگیٹیوٹی کا۔
یعنی یہ پاکستان واحد ملک ہے جہاں ہر بندہ ایک دوسرے کو غدار بولتا ہے. یہ نیگیٹیوٹی نہیں ہے تو کیا ہے؟ جس ملک میں پازیٹیوٹی نہ ہو اس کی نسلیں پازیٹیو ہو کے بڑی نہیں ہوتی. تو فرمایا پہلا مقام یہ ہے کہ انسان اور مومن اپنے لیے کیا سوچے؟ نیگیٹو نہ سوچے. دوسری صفت، یہ ساری صفات ذہنی صفات ہیں، آپ کے تھنکنگ سے ان کا تعلق ہے، جن کی طرف معصومین علیہ الصلوۃ والسلام فوکس کر رہے ہیں. کہے جوان اپنی زندگی میں پازیٹیو بن، ہمیشہ اچھا سوچو مومنین کے لیے، اپنے بھائی کے لیے اچھا سوچو، کبھی بھی نیگیٹو خیال نہ کیا کرو، کیونکہ نیگیٹیوٹی تمہارے اندر کیا پیدا کرے گی؟ نفرت کو پیدا کرے گی، نیگیٹیوٹی بغض کو پیدا کرے گی، نیگیٹیوٹی عداوت کو پیدا کرے گی. اور جب دل بغض اور نفرت سے بھر گیا یہ دل نجس ہو جاتا ہے، اب اس انسان کو سکون نہیں آتا. اور اسی نیگیٹیوٹی سے ایک بیماری ہے جس کا نام ہے وسوسہ. یہ وسوسہ بھی یہیں سے جنم لیتا ہے کہ ہم بار بار ایک چیز کا سوچتے رہیں. مومن کی مومنہ سے شادی کروانی ہے، کل کسی مجلس میں نے کہا مولانا استخارہ تو نکال دیجئے، رشتہ کریں کہ نہیں؟ پتا بھی ہے لڑکا اچھا ہے، لڑکی اچھی ہے، خاندان اچھا ہے، اچھی جاب میں جاتا ہے، لوگوں نے ابھی تک اس کی کوئی برائی نہیں بتائی، ہر بندہ اس کی تعریف کیے جا رہا ہے. نہیں مولانا پھر بھی استخارہ تو نکال دیجئے، استخارہ تو نکال دیجئے. اور دوسری جگہ پتا بھی ہے کہ جوان اچھا نہیں ہے یا لڑکی اچھی نہیں ہے، لیکن پھر کہتے ہیں پھر بھی میرا دل نہیں مانتا، دل لٹکا ہوا ہے، آپ ذرا استخارہ تو نکال دیجئے. پھر استخارہ نکالتے ہیں مولانا سے، مولانا مثلا استخارہ کبھی اچھا آ جاتا ہے، شادی کی 2 مہینے میں خاندان بگڑ گئے، ستیہ ناس ہو گیا، پھر کہتے ہیں سارا قصور کس کا ہے؟ اس مولوی کا ہے، یقیناً اس نے استخارہ صحیح نہیں نکالا ہوگا. بھئی اللہ نے عقل کس لیے دی ہے؟ استخارے کی نوبت کب آتی ہے؟ جب انسان مشاورے میں فیل ہو جائے، تحقیق میں فیل ہو جائے، دماغ کام کرنا چھوڑ دے، کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے، پھر کہا کہ قرآن کی طرف آ جاؤ. وہ بھی ہمارے وسوسے کو دور کرنے کے لیے ہے کہ یا ہاں میں جواب آئے گا یا نہ میں جواب آئے گا، تاکہ انسان کے قتل فیصلہ ہو جائے اور نیکسٹ اسٹیج کی طرف بڑھ جائے. انسان زندگی کے ایک فیز میں پھنسا رہے کہ کروں نہ کروں، کروں نہ کروں، اور مہینوں اسی چیز میں پھنسا رہے، اس کی زندگی بے سکون ہو جاتی ہے. جناب کرنا ہے کرو، نہیں کرنا نہ کرو. اللہ نے تجھے کیا دی ہے؟ عقل دی ہے، فہم دی ہے، طاقت دی ہے. اب مومن اچھا ہے یا برا کیسے پتہ لگایا جائے؟ یہ بھی معصومین فرماتے ہیں. فرماتے کسی جوان کا پتہ لگانا چاہتے ہو اچھا ہے یا برا ہے، کہ اس کے ہمسایوں سے پوچھو، جہاں پڑھتا ہے اس کے دوستوں سے پوچھو، کس نے پالا ہے اس کے باپ کو دیکھو. لڑکی کا پتہ لگانا ہے، دیکھو خالہ نے پالا، پھپھو نے پالا، اماں نے پالا، جس نے بھی پالا ہے، جس نے پرورش کی ہے، پہلے اس کا کردار دیکھو، پھر لڑکی کا کردار دیکھو. یونیورسٹی میں پڑھتی ہے، اسکول میں پڑھتی ہے، اس کی 4 دوستوں کو دیکھ لو، ان کی دوستیاں کن کے ساتھ ہیں، اس کے لباس کو دیکھو، اس کے چال چلن کو دیکھو، اس کی باتوں کو دیکھو. یہ ودن 1 ویک اینڈ 2 ویک انسان تحقیق کر کے نتیجہ نکال سکتا ہے. بھائی ایک موبائل لینے جاتے ہو، 4 لوگوں سے پوچھتے ہو. آج کل تو گوگل پہ ریویو پڑھ لیتا ہے انسان، فلاں گاڑی کا ریویو کیا ہے، فلاں موبائل کا ریویو کیا ہے. اسی طرح انسان کے بھی ریویوز ہوتے ہیں. آپ 4 دوستوں سے پوچھ سکتے ہو، 4 جاننے والوں سے پوچھ سکتے ہو. آپ کے پاس جو ریویو آئے گا عقل کے ساتھ کیلکولیشن کرو، اللہ پہ توکل کر کے بسم اللہ کر کے انسان کیا کرے؟ اقدام کرے. اسی طرح بزنس ہے مولانا، کام کرنا چاہتے ہیں، سمجھ نہیں آ رہی کریں کہ نہیں کریں. یہ وسوسہ شیطانی ہے کہ انسان کو روکے رکھے اور فرصتیں اس کے ہاتھ سے نکل جائیں، مواقع اس کے ہاتھ سے نکل جائیں کہ یہ جاب کروں یا وہ جاب کروں، یہ کام کروں یا یہ کام کروں. 2 اچھے کاموں میں پھنس جاتا ہے، 2 جاب کے درمیان پھنس جاتا ہے. یہ بندے بے وقوف کی نشانی ہے. مومن فوراً فیصلہ لیتا ہے. امیر المومنین فرماتے ہیں کئی ایسے لوگ ہیں کہ خوشبختیاں ان کے دروازے پہ دستک دیتی ہیں، یہ سوچتے رہتے ہیں اور وہ خوشبختی نکل کے چلی جاتی ہے. بعد میں اپنا سر پیٹتا رہتا ہے، اے کاش میں نے کیا کیا ہوتا، فلاں چیز خرید لیتا، فلاں کام کر لیتا. تو فرمایا یہ مومن ناکام ہو جاتا ہے. تو نیگیٹو تھنکنگ، برا سوچنا. اب کسی کے ذہن میں یہ شائبہ پیدا نہ ہو کہ مولانا کہہ رہے ہیں ہر کسی کے لیے اچھا سوچنا ہے. ایسا بھی نہیں ہے کہ نہیں. مولانا نے کہا کہ پازیٹیو پازیٹیو پازیٹیو. اب کہے کہ میرے پاس آئی فون ہے اور مولانا نے کہا پازیٹیو سوچو، تو کراچی میں تو چوری کچھ ہوتا نہیں ہے، لہذا چوروں کے لیے بھی انسان پازیٹیو سوچنا شروع کر دے. یہ نہیں ہے. کہیں پر شرط عقل احتیاط ہے. کہیں پہ پازیٹیو ہونا عبادت، کہیں پہ نیگیٹو ہونا عبادت ہے. مومن کے لیے پازیٹیو بنو، شیطان کے لیے نیگیٹو بنو. ہمارا الٹ ہے، مومن کے لیے نیگیٹو اور شیطانی محفلوں میں جاؤں. ایک بار جانے سے کیا ہوتا ہے؟ ہاں شیطان ایک بار کیا کر لے گا؟ ہاں ایک بار تھوڑی سگریٹ پینے سے کیا ہوتا ہے؟ ایک بار نشہ کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ ایک گھونٹ شراب پینے سے کیا ہوتا ہے؟ ہاں آدھا گھنٹہ فلاں فاسق کے ساتھ بیٹھنے سے کیا ہوتا ہے؟ فرمایا نہیں، شیطان کے لیے انہو لکم عدو مبین. اللہ کہتا ہے کھلا دشمن ہے تمہارا. اس کے لیے ہمیشہ کیا رہو، یعنی کبھی بھی بھروسہ نہ کرنا شیطان پر، یہ کبھی بھی تمہیں گمراہ کر سکتا ہے.
کیوں قرآن کہتا ہے کبھی اولاد دشمن بن جاتی ہے، کبھی بیوی دشمن بن جاتی ہے، کبھی دوست دشمن بن جاتے ہیں، یہ تجھے غلط محفلوں میں لے جاتے ہیں، یہ تجھے تباہی کی طرف لے کر چلے جاتے ہیں. تو فرمایا پازیٹیو بنو، کس کے لیے؟ مومن کے لیے. اور نیگیٹو بنو کس کے لیے؟ اگر تجھے پتا ہو فلاں جگہ پہ خطرہ ہے تو احتیاط شرط احتیاط عقل ہے، اس راستے کو اختیار نہ کرو. فلاں آدمی فاسق و فاجر ہے، اس کے ساتھ دوستی نہ کرو. پتہ فلاں محفل میں جانے سے بڑے لوگ گمراہ ہو گئے، ان محفلوں سے دور کرو، ان صحبتوں سے دوری اختیار کرو، ان محفلوں سے دوری اختیار کرو. تو یہ انسان کا عقل ہے. دیکھیے اہل بیت کے جتنے بھی فرامین ہیں وہ میان روی کے فرامین ہیں. ایسا نہ ہو کہ ایک چیز کو انسان پکڑ لے اور کہے کہ اب میں نے ہر جگہ اسی طرح چلانا ہے. جب آپ راستے پہ گاڑی چلاتے ہو نا تو ہینڈل کو ایک طرف کر کے نہیں چلاتے، اس میں موڑ آتے رہتے ہیں. کبھی آپ ہینڈل رائٹ لیتے ہو، کبھی لیفٹ لیتے ہو، تو یہ ہمیشہ آگے پیچھے ہوتا رہتا ہے. زندگی بھی اسی طرح ہے. یہ انسان کو جو خدا نے عقل دی ہے اسے پتہ ہونا چاہیے کہاں پہ بولنا ہے، کہاں پہ چپ رہنا ہے، کہاں پہ اچھا سوچنا ہے، کہاں پہ میں نے احتیاط کرنا ہے. تو وہ مومن کی دنیا بھی آباد ہوتی ہے، مومن کی آخرت. صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. رسول خدا ایک مومن ایک مسلم دنیا سے چلا گیا، اس کے جنازے میں گئے تو کوئی کہنے لگا یہ بڑا جھوٹ بہت بولتا تھا، کسی نے کہا فلاں گناہ بہت کرتا تھا، کسی نے کہا فلاں گناہ بہت کرتا تھا، اس کی برائیاں برائیاں برائیاں. رسول گرامی نے کہا بندہ ہے خدا، میں جنازہ پڑھانے آیا ہوں اور تم برائی پہ برائی برائی پہ برائی کیے جا رہے ہو. اس مرنے والے میں کوئی تو نیکی ہوگی جو مجھے بتاؤ. تو کسی نے کہا ہاں یا رسول اللہ، اس نے زندگی میں ایک رات شہر کی حفاظت کے لیے چوکیداری کی تھی کہ مسلمانوں کے لشکر پہ حملہ نہ ہو. چوکیداری کرتے تھے راتوں کو لوگ کہ لشکر پہ حملہ نہ ہو. ایک رات اس نے چوکیداری کی تھی اور یا رسول اللہ بڑی ایمانداری سے چوکیداری کی تھی. تو کہا ساری برائیوں کو چھوڑو، اس ایک رات کی چوکیداری کے فضائل پڑھنا شروع کرو. ہاں مومن مومن کی نیکی کرے. فرمایا شہد کی مکھی بنو، گندگی کی مکھی نہ بنو. ایک مومن نہا کے نکلا پورا بدن صاف اور ستھرا، لیکن بدن کے کسی جگہ پہ زخم تھا تو مکھی کہاں بیٹھے گی؟ پورے صاف بدن کو چھوڑ کے اس گندگی پہ جا کے بیٹھے گی. لیکن ایک ہے شہد کی مکھی جو ساری گندگیوں کو چھوڑ کے پھولوں پہ جا کے بیٹھ جاتی ہے. یہ کتاب ہے حیات الحیوان، پڑھیے. معصوم فرماتے ہیں شہد کی مکھی بن، بنو امیہ کی طرح گندگی کی مکھی نہ بن. تو بنو ہاشم کا ماننے والا ہے، حسین ابن علی کا ماننے والا ہے. کہاں پہ بیٹھا کر؟ اچھائیوں پہ. کیونکہ اگر آپ معاشرے کی صرف برائی 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 بتاؤ گے، معاشرے میں کیا پھیلے گی؟ برائی. یہاں تک فرمایا اگر کوئی گناہ کی تصدیق نہیں ہے اس کا ذکر نہ کیا کر. کہ آپ کو پتا ہے فلاں نے شراب پی، کسی نے بولا، آپ کو علم بھی ہے کہ شرابی ہے، لیکن وہ خود نہیں بتاتا میں شرابی ہوں، چھپاتا ہے. تمہیں حق نہیں اس کا عیب ظاہر کرو. ایک فاسق ہے علل اعلان فسق کر رہا ہے، اس کا معاملہ الگ ہے. کہ کسی نے کہا مولانا حکمرانوں کی بوتلوں سے شراب ملی، انہوں نے کہا بھائی شہد ہے. میں نے کہا شہد ہی مانو، کم از کم اس میں خوف تو ہے نا کہ وہ نہیں کہہ رہا کہ یہ شراب ہے، یہ خوف کی نشانی ہے. لیکن ایک بدبخت تھا جو کہتا تھا کہ میں شیعہ ہوں لیکن ٹی وی پہ علل اعلان بولتا تھا میں شراب پیتا ہوں. یہ اس سے بدبختر ہے جو یہ اعلان کر رہا ہے میں پیتا ہوں. بھائی میں منافق نہیں ہوں، تم سب سے بڑے منافق ہو، سب سے بڑے بدبخت ہو جو اعلان کر رہے ہو میں شراب پیتا ہوں. ہاں ایک شرابی ہے لیکن وہ جھٹلا دیتا ہے، پیر صاحب کا پانی تھا یا جو بھی تھا، لیکن وہ جھٹلا رہا ہے. اچھی بات ہے، آپ مان لیجئے. کیوں؟ کیونکہ وہ ابھی تک اس معاشرے میں اس فعل کو فعل قبیح مانا جا رہا ہے. یہ اچھی بات ہے. وہ فوراً مکر جاتا ہے میں نے نہیں پی، لیکن ڈرو اس دل سے کہ برملا یہاں کے حکمران بولیں کہ ہم پیتے ہیں. یہ برائی کو عام کرنا، یہ چیز ہے. فرمایا اگر تجھے علم بھی ہو کہ ایک بندے نے پیا ہے نہ بتاؤ، بتاؤ گے تو یہ معاشرے میں آپ بدبو پھیلا رہے ہو. اگر اس کے اندر ایک خوبی ہے صرف خوبی بتاؤ تاکہ آپ کے بچوں کے لیے برائیاں رول ماڈل نہ بنے. کیا رول ماڈل بنے؟ خوبیاں رول ماڈل بنے. صلوات پڑھے محمد والے محمد پر.
تو فرمایا ڈپریشن خوشی کی ناخوش ہونے کے ایک سبب یہ ہے کہ انسان نیگیٹو ہو جاتا ہے. یہ نیگیٹیوٹی ہمارے گھروں میں رشتہ داروں میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے. مومن کے لیے برا سوچنا، حسد کی وجہ یہی نیگیٹیوٹی ہے، جیلسی اسی نیگیٹیوٹی سے نکلتی ہے. دوسری صفت معصوم فرماتے ہیں کہ حال میں رہنا سیکھو. فیوچر، پاسٹ، پریزنٹ. فرمایا پریزنٹ میں رہنا سیکھو. قرآن کہتا لا تیأسوا، کبھی غمگین نہ ہو اس چیز سے جو تمہارے ہاتھوں سے چلی گئی. جو کھو گیا وہ کھو گیا. بعض لوگ ہیں پاسٹ میں رہتے ہیں کہ میرے پاس یہ تھا، میرے پاس وہ تھا، میرے پاس وہ تھا، اور یہ بھی چلا گیا، وہ بھی چلا گیا. یہ کہاں رہ رہا ہے؟ ابھی تک پاسٹ میں رہ رہا ہے. یہ ہمیشہ غمگین رہے گا. بعض لوگ وہ ہیں جو فیوچر میں رہتے ہیں. وہ کہانی کہ انڈا لیا اور انڈے سے مرغی ہوگی، اور مرغی اتنے انڈے دے گی، پھر وہ اتنے انڈے دے گی. اب خوشی کے مارے یہ ایک ہی انڈا تھا وہ بھی گر گیا. یہ کہاں رہتا ہے؟ فیوچر میں رہ رہا ہے. کہا نہ فیوچر میں رہو، نہ پاسٹ میں رہو، پریزنٹ میں رہو. اس وقت جو ہے اس کی کیلکولیشن کرو. آج کیا کر سکتے ہو اللہ کے لیے یہ چھوڑ دو، کل امام زمانہ کے لیے کروں گا. کل کس نے دیکھی ہے بھائی؟ یہ چھوڑ دو کہ آپ کے ابا نے کیا کیا تھا، دادا نے کیا کیا تھا. تم کیا کر سکتے ہو آج؟ کون سا واجب انجام دو گے؟ کیا مولانا سوچا ہے کہ 4 سال بعد خمس دیں گے؟ بھائی 4 سال بعد کس نے دیکھا ہے؟ آج دو نا، فیصلہ آج کرو. قضا نمازیں ہیں اتنے سال کے بعد پڑھوں گا، آج اس عمل کو انجام دو. کہا مولانا سوچ رہی ہوں کہ حجاب کے لیے تھوڑی پابندی ہونی چاہیے. بھائی کل کیوں؟ آج سے شروع کرو. نیکی فرمائے آج میں رہنا سیکھو. ابو شام میرے امام کے پاس گیا، کہنے لگا مولا بڑی تنگ دستی ہے، مال نہیں، یہ نہیں، وہ نہیں. امام نے فرمایا جو ہے اس کا سوچو، جو نہیں ہے اس کا نہ سوچو. جو نہیں ہے اس کا سوچو گے تو غم آ جائے گا. یہ سوچو اللہ نے صحیح سالم بدن دیا ہے، یہ سوچو اللہ نے اہل بیت کا ماننے والا بنایا ہے، یہ سوچو اہل ولایت ہو، مر گاؤ تو جنت میں جاؤ گے. اور فرمایا دنیا محدود ہے، جتنا تم پیچھے جاؤ گے. 2 جملے بڑے فرمائے، بہت بہترین، بہت پیارے جملے. فرمایا جو وقت گزر گیا اس سے عبرت حاصل کرو. پیچھے بزنس میں غلطیاں کی، فیصلے غلط کیے، شادی میں غلطی کی، یہ ساری غلطیاں ہیں نا، اس سے عبرت حاصل کرو. یا اپنی غلطیوں پہ نادم ہو جاؤ. بعض لوگ ایسے مولانا میں نے بہت بڑا گناہ کیا، اللہ نہیں بخشے. بھائی گناہ ہو گیا، بات ختم. آؤ دعائے کمیل پڑھو، اللہ کے دربار میں ندامت کرو، توبہ مانگو. اللہ ارحم الراحمین ہے، ہمارے گناہ کو بخشے گا. آگے کے لیے سوچو کہ تم نے آج کیا نہیں کرنا، وہ خطا دوبارہ دہرانی نہیں ہے. اپنے پاس سے ندامت اور عبرت، یہ 2 چیزیں حاصل کرو. اپنی خطاؤں پہ نادم ہو جاؤ اور ان خطاؤں سے عبرت لو کہ آگے میں یہ خطا نہیں کروں گا. ایک آدمی سے دوستی کی، اس نے دھوکہ دیا، عبرت حاصل کرو کہ پھر ایسی صفت والے بندے سے دوستی نہیں کرو گے، ایسے لالچی بندے کے ساتھ پھر بزنس نہیں کرو گے، ایسی محفل میں نہیں جاؤ گے جس محفل نے تجھے گنہگار بنا دیا. وہاں سے کیا حاصل کرو؟ عبرت حاصل کرو اور ندامت. اور فرمایا کہ معصوم فرماتے ہیں مستقبل، فیوچر کے لیے کیا کرو؟ تدبیر کرو. ایسی تدبیر کرو کہ آگے جا کے پھر میں وہ گناہ نہ کروں. میں نے کہا نا یہ ابن جہش امام حسین نے بلایا، یہ کربلا نہیں آیا. عاشورہ کے دن جب کربلا پہنچا تو دیکھا کہ فرزند رسول کا لاشا زمین کربلا پہ پڑا ہوا ہے اور گھوڑوں کو دوڑایا جا رہا ہے. جس دن اس نے فیصلہ کرنا تھا فیصلہ نہیں کیا. اب سوچنے لگا کہ اے کاش کل میں حسین کی کیا کرتا، مدد کرتا. کہتے گھوڑے پہ تھا، عقل اس کی زائل ہو گئی. یہ مناظر دیکھے، سیدھا اس کا گھوڑا نہر دجلہ میں گیا اور ڈوب کر نہر دجلہ میں مر گیا. تو میرے عزیز اگر دنیا اور آخرت میں آباد رہنا چاہتے ہو، یہ فکر، یہ طرز فکر، یہ طرز عمل اگر ہماری زندگی میں ہوگا تو دنیا میں بھی خوشی ہوگی، آخرت میں بھی خوشی ہوگی. تیسری صفت صرف بتا رہا ہوں جلدی جلدی سے. فرمایا وہ آدمی جو اس کے پاس ہے اس پہ خوش رہے. قناعت. من ينظر الى ما فی ایدی الناس، جو انسان یہ دیکھے کہ فلاں کے پاس کیا ہے، اللہ کہتا ہے طال حزنو، اس کا غم کیا ہو جاتا ہے، بڑھ جاتا ہے. آج یہ دیکھو اللہ نے کیا دیا ہے، سالم ہاتھ دیے ہیں، آنکھیں دی ہیں، اچھی اولاد دی ہے، جتنا دیا ہے اس پہ الحمدللہ رب العالمین بولنا چاہیے. آغائے شیخ عباس قمی کے بیٹے آغائے شیخ علی
20 سال کہتے ہیں امام حسین کا عزادار رہا، 20 سال۔ کہتے ہیں ایک محرم پڑھنے کے بعد گلے میں زخم ہوا، پڑھنا میرے لیے مشکل ہو گیا۔ کہتے ہیں ڈاکٹر کے پاس گیا، چیک اپ کروایا، ڈاکٹر نے کہا کہ شیخ علی آپ کو گلے کا کینسر ہے۔ اب جس مولوی کے پاس گلے کے علاوہ کچھ بھی نہیں، مطلب گلا نہ ہو تو مولوی کسی کام کا ہی نہیں ہے، تو کہا میں آپ کا علاج کروں گا، لیکن یہ ہے کہ کم از کم 20 مہینے آپ کسی سے کوئی بات نہیں کرو گے، جس سے جو کام ہے آپ لکھ کر دو گے۔ شیخ علی کہتے ہیں میں نے کہا ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب۔ کہتے 4-5 مہینے میں نے کسی سے کوئی بات نہیں کی۔ کہتے 4 مہینے گزرے، محرم کا مہینہ آ گیا۔ اب ایک عزادار امام حسین جو 20 سال سے امام حسین کے لیے مرثیہ، نوحہ، ذکر ابو عبداللہ کرے، اور ایک ایسا محرم آئے وہ کچھ نہ کر سکے۔ کہتے ہیں محرم کی پہلی رات گزری، بڑا رویا کہ مولا توفیق چھن گئی مجھ سے۔ دوسری رات گزری، بڑا رویا۔ تیسری رات گزری، بڑا رویا۔ کہتے ہیں چوتھی رات کو خواب کے عالم میں اپنے والد کو دیکھا کہ شیخ علی سامنے والے کمرے میں رسول خدا بیٹھے ہیں اور امام حسین بیٹھے ہیں، اور مجھے کہہ رہے ہیں شیخ علی کو بلا اور اسے کہو کہ ہمارے مصائب پڑھے۔ میں نے کہا میں رسول خدا کے سامنے جرت کروں مصائب پڑھنے کی؟ بابا میں نہیں کر سکتا۔ دوبارہ کا رسول خدا بلا رہے ہیں، کہ حکم رسول، تو ہمیں کمرے میں گیا، دیکھا رسول گرامی بیٹھے، امام حسین بیٹھے۔ کہ شیخ علی مصائب پڑھ، میں آیا ہوں تاکہ تو پڑھے، میں سنوں۔ میں نے کہا یا رسول اللہ آپ کے سامنے میں جرت نہیں کر سکتا۔ کہ شیخ علی میں کہہ رہا ہوں پڑھو۔ یا رسول اللہ میرا گلا خراب ہے، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ کینسر ہے۔ کہ شیخ علی شفا دیں گے تجھے، پڑھو۔ کہا کیا پڑھوں یا رسول اللہ؟ کہ رقیۃ ابن حسین یعنی جناب سکینہ کے مصائب پڑھو شیخ علی۔ کہتے ہیں میں نے ایک جملہ پڑھا، رسول خدا غش کھا کے زمین پہ گر گئے۔ کیا پڑھا شیخ علی؟ کہ میں نے صرف یہ پڑھا کہ بچی نے بابا سے کہا کہ بابا میرا رخسار چھوٹا تھا، ظالم کا ہاتھ بڑا تھا۔ جو مومنین بیمار ہیں ان کے لیے میں محدث زادہ شیخ علی کی یہ بات نقل کر رہا ہوں۔ کہتے جب نیند سے اٹھا پسینے سے شل، دوڑے دوڑے ہاسپٹل گیا، چیک اپ کیا، ڈاکٹر نے کہا شیخ علی جیسے تمہیں کوئی بیماری تھی ہی نہیں۔ کہ اس دن پتہ چلا کہ مصائب حسین میں خدا نے مریضوں کے لیے شفا رکھی ہے، اور اگر ان ننھے بچوں کا واسطہ دیا جائے تو خدا فوراً شفا دے دیتا ہے۔ میرے عزیز یہ شفاء قلوب بھی ہے، شفاء جسم بھی ہے۔ دلوں کو کربلا لے جائیں، ایسے سلام کریں جیسے سکینہ نے اپنے بابا کو سلام کیا۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب حسین کی صدا بلند ہو۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب۔ میرا سلام رباب کی اجڑے ہوئے گودی پہ، اللہ کسی ماں کو
اس کے بچے کا جنازہ نہ دکھائے. ایک مومن کی بچی کا انتقال ہوا. کہنے لگا مولانا میری بچی کا انتقال ایک سبب کی وجہ سے ہوا. کہنے لگا میری بچی کے گلے میں گھٹلی پھنس گئی تھی. یہ 3 سالہ بچی تھی. کہتا ہے مولانا میں بھی تڑپ رہا تھا, میری زوجہ بھی تڑپ رہی تھی. ہم نے بڑی کوشش کی گھٹلی نکالی جائے لیکن ہم نہ نکال سکے. کہتا ہے بچی دنیا سے چلی گئی. کہتا ہے جب میں مولا حسین کی مجلس میں آیا میں نے سنا 6 مہینے کا بچہ تھا جس کی گردن پہ تیر لگا تھا. اللہ جانے حسین کتنا تڑپے ہوں گے. میدان میں آواز دی حل من ناصرین ینصرنا, ہے کوئی میری مدد کرنے والا. علی اصغر نے خود کو جھولے سے زمین پہ گرایا. رباب نے کہا مولا بچے کو چین نہیں آتی. کہ رباب مجھے دے میں پانی پلا کے لاتا ہوں. سفید کپڑے میں علی اصغر کو لپیٹا گیا. لشکر یزید کہتا ہے ہمیں لگا حسین قرآن لے کر آئے ہیں. کہنے لگے فوج اشقیا اگر تمہاری دشمنی ہے تو حسین سے ہے. میرے 6 مہینے کے بچے نے تیرا کیا بگاڑا. کسی لئی نے کہا حسین تجھے پیاس خود لگی ہے, تو بہانہ بچے کا کر رہے ہو. کہنے لگے علی اصغر حجت خدا کے بیٹے ہو, بیٹا حجت تمام کرو. راوی کہتا ایک مرتبہ خشک زبان نکلی, بچے نے زبان کو اپنی ہونٹوں پہ پھیرنا شروع کیا. فوج اشقیا منہ چھپا چھپا کے رونے لگے. ابن سعد نے کہا حرملا اقطع کلام الحسین, حسین کے کلام کو قطع کرو کہیں لشکر میں انقلاب نہ آئے. راوی کہتا لئی نے تیر و کمان اٹھایا, نشانہ لیا تیر گرا, دوبارہ نشانہ لیا ہاتھ کانپے تیر گرا. ابن سعد نے کہا حرملا حسین سے ڈر گئے یا علی اصغر سے ڈر گئے. کہنے لگا میں کسی سے نہیں ڈرا لیکن جب تیر چلاتا ہوں ایک کالے برقعے میں بی بی ہے, سر پہ قرآن ہے. کہہ رہی ہے حرملا میرے بچے نے تیرا کیا بگاڑا. لئی نے کہا میں تیری آنکھوں پہ پٹی باندھتا ہوں تو نشانہ لے. راوی کہتے ہیں عرب کے یہاں 2 طرح کے تیر ہوتے تھے, ایک انسانوں کو گرانے کے لیے ایک حیوانوں کو گرانے کے لیے. لئی نے وہ تیر اٹھایا جس کا وزن اصغر سے زیادہ تھا. یہاں تیر چلا من
الحزن إلى الحزن. یہ کربلا کا واحد بچہ ہے جسے حسین نے دفن کیا. کہنے لگے زینب اصغر کا بدن نرم ہے، گھوڑوں کی ٹاپوں کا وزن کیسے برداشت کرے گا. 11 محرم کا دن آیا، لہی نے حکم دیا 40 گھوڑے سوار نیزے اٹھائے. یہاں نیزہ زمین میں جاتا تھا یا رباب کا کلیجہ. ایک مرتبہ نیزہ زمین میں گیا، ایک ننھا سا بدن